بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، اور سب کا مقام، مرتبہ، عظمت، شان، شوکت، رتبہ اور مرتبہ انتہائی بلند و بالا ہے۔ لیکن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو ذو النورین ہیں، صاحب الہجرتین ہیں اور ساتھی امام القبلتین ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ انتہائی جداگانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان سخاوت میں ممتاز مقام عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عشرہ مبشرہ ہونے کا اعزاز بھی نصیب ہوا۔ علاوہ ازیں آپ وہ عظیم شخصیت ہیں جو خلفائے راشدین میں شامل ہیں۔ تاریخ انسانی اس بات کی شاہد ہے کہ جن لوگوں کے محبین اور معتقدین ہوتے ہیں، ان کے مبغضین اور حاسدین بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہاں کروڑوں اربوں لوگ مسلمان اور انسان محبت کرنے والے ہیں، وہیں ان سے بغض رکھنے والے، عناد رکھنے والے بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک شخص جو کوفہ کا رہائشی تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا بغض بھی رکھتا تھا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کو یہودی بھی کہتا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ اپنے وقت کے صاحب ذکاوت اور صاحب فراست عالم دین تھے، اور ایسے عالم دین تھے کہ جبال العلم علماء آپ کے سامنے زانو تلمذ طے کرنے کو اپنے لیے باعث سعادت اور باعث غنیمت سمجھتے تھے۔ آپ علیہ رحمہ کو پتہ چلا کہ یہ شخص جو کوفہ کا رہائشی ہے، حضرت امام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ برا بھلا کہتا ہے، ان سے بغض رکھتا ہے، اور آپ کی شان میں زبان تان دراز کرتا ہے۔ آپ فوراً اس کے پاس تشریف لے گئے، بڑی نرمی سے اس سے گفتگو کی اور اس سے کہنے لگے کہ میرے پاس آپ کی بیٹی کے لیے، آپ کی لخت جگر نور نظر کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، اور وہ لڑکا جس کا رشتہ لے کر آیا ہوں بڑا نیک اور دیندار ہے، اور عبادت گزار اور پرہیزگار ہے، دن رات نوافل میں، عبادت میں، اللہ کی بندگی میں مصروف اور مشغول رہتا ہے، اور اس کے تقوی کی تو کیا ہی بات ہے۔ تو وہ شخص انتہائی خوش ہوا اور کہنے لگا کہ یہ تو میرے لیے ہی نہیں بلکہ میرے سارے خاندان کے لیے سعادت اور فضیلت کی بات ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ ایک اچھے انسان سے ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک مسئلہ ہے اور ایک خامی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ یہودی بھی ہے۔ تو وہ شخص جھنجھلا اٹھا اور کہنے لگا آپ کا کیا خیال ہے، میں اپنی بیٹی ایک یہودی کے ساتھ بیاہ دوں؟ تو میں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم تو ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنی بیٹی کو ایک یہودی کے ساتھ بیاہ دو، اور آپ حضرت عثمان کو یہودی کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں ان کو کیسے بیاہ دی؟ تو جب آپ نے اس کو یہ دلیل پیش کی تو وہ یہ سن کے بہت نادم و پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا، اور اس نے فوراً توبہ کی، اور اس کے بعد وہ حضرت عثمان کے محبین میں شامل ہو گیا۔ ناظرین کرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب جتنی بھی شخصیات ہیں، جتنی بھی ہستیاں ہیں، جتنی بھی ذوات مقدسہ ہیں، اور جتنی بھی اشیاء ہیں، ان سب سے محبت در حقیقت نبی رحمت
صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو اگر ہم حضور کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں تو در حقیقت ہم حضور پر نور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بد نصیب نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب سے بغض رکھتا ہے یا نفرت کرتا ہے تو در حقیقت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے اور نفرت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین میں شامل فرمائے، تا دم آخر آپ کی محبت کا دم بھرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔